حضرت شاہ عنایت قادری غایت الحواشی کے صفحہ نمبر 240 پہ لکھتے ہیں، یہ لفظ بھی غور سے سننا، اور مجھے کوئی بتائے کہ اس زمانے میں اس قد کا کوئی مفتی ہو۔ یہ آج جو ہم سے جھگڑتے پھرتے ہیں اور اپنے اپنے عقیدے کی 1.5 اینٹ کی مسجد بنائی ہوئی ہے، میں پوچھتا ہوں جب بر صغیر میں شاہ عنایت اذان دے رہے تھے توحید کی، تو لاہور میں تم بھی تو اپنا کوئی مؤذن دکھا دو۔ اے آج توحید کے نام پر بہت توہین کے دھندے کرنے والوں، کوئی بڑا مؤذن نہیں، بونا سا ہی دکھا دو۔ یہ ہم ہیں کہ جن کی تاریخ یہاں سے لے کر صفہ تک روشن نظر آ رہی ہے۔ شاہ عنایت قادری رحمت اللہ علیہ کے لفظ سنیے، من شتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس شخص نے ہمارے نبی علیہ السلام کو معاذ اللہ گالی دی۔ سیارت ایک بار پھر ان لفظوں کی کرو، جو لکھا جاتا ہے نا کتابوں میں چھپا ہوتا ہے، وہ مکتبے والے کچھ زیر زبر بھی لگا دیتے ہیں، کوئی لفظ بھی سیدھے کر کے لکھ لیتے ہیں۔ اگر یہ جو لکھا ہوا ہے نا شاہ عنایت صاحب کا، کوئی پڑھ کے سمجھ جائے تو پھر پتا چلتا ہے کہ واقعی خیرات بریلی شریف سے آئی ہے۔ دیکھیے لکھا ہے، من شتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم او اہانہ، جس نے گالی دی یا اہانت کی ہمارے نبی علیہ السلام کی، او آبا یا عیب لگایا، فی امر دین ہی، نبی علیہ السلام کے دین کے امر میں۔ اب وضاحت سننا کتنی لمبی کرتے ہیں، کہاں کہاں تک پھیرا مارا ہے ادب کے جھنڈے لہرانے کے لیے، کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف معاذ اللہ عیب کی نسبت کی، سرکار کی ذات کے لحاظ سے، سرکار کی شخصیت کے لحاظ سے، او وصف من اوصاف ذات ہی، یا سرکار کی ذات کے اوصاف میں سے کسی ایک وصف کے بارے میں بھی سننا۔ آج لوگ دوسرے فرقوں کے تقریریں کرتے ہوئے پتہ نہیں کیا کیا کہہ جاتے ہیں شان رسالت کے بارے میں، لیکن ہماری لائن کتنی سیدھی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں، محبوب علیہ السلام کی صفات میں سے کسی صفت کے بارے میں یا شخصیت کے بارے میں اس نے ہلکی بات کی۔ سواء کان الشاتم مثلا من امتہ او من غیرہا، وہ توہین کرنے والا خواہ توہین سے پہلے سرکار کی امت سے ہو یا امت سے نہ ہو، یہودی ہو، سکھ ہو، نصرانی ہو، ہندو ہو۔ اب پوری کائنات ان لفظوں میں آ گئی، یا امت میں ہوگا یا امت میں نہیں ہوگا۔ جس نے نبی علیہ السلام کی ذات، شخصیت، کسی صفت کے بارے میں ہلکے لفظ بولے، اگرچہ وہ امت مصطفیٰ علیہ السلام سے ہو یا نہ ہو، پھر فرماتے ہیں سواء من اہل الکتاب او غیرہ، خواہ وہ اہل کتاب سے ہو یا اہل کتاب سے نہ ہو، ذمیا کان او حربیا، ذمی ہو یا حربی ہو۔ آگے اس توہین کرنے والے کی حالتوں کا ذکر ہے، سواء کان الشتم او الاہانۃ والعیب صادر عنہ آمدا او سہوا او جدا او ہزلا فقد کفر خلودا۔ فرمایا وہ توہین کرنے والا، توہین کرنے میں لفظ اس سے جان بوجھ کے نکلے ہوں یا بھول کے نکلے ہوں، آمدن او سہوا، پھر جدن او ہزلا، سنجیدگی میں نکلے ہوں یا مذاق میں نکلے ہوں، جان کے نکلے ہوں یا بھول کے نکلے ہوں، سنجیدگی میں نکلے ہوں یا مذاق میں۔ اسی کا حصہ 295 میں جو ابھی میں نے شروع میں پڑھ کے سنایا کہ اشارتاً ہو کنایتاً ہو، جو ہمارا ملک کا قانون ہے، یہ ماخذ ہے پیچھے اس قانون کے۔ تو شاہ عنایت قادری فرماتے ہیں اس نے کیا جرم کیا؟ کہتے ہیں فقد کافر خلودا، اس نے وہ کفر کیا جو مٹتا نہیں، خالدین فیہا والا کفر، فقد کافر خلودا۔ کس طرح؟ آگے اس کی وضاحت کرتے ہیں، بحیث ہو ان تابا لم تقبل توبتہ ابدا، کہ کفر خلود کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس نے توبہ کی تو ہرگز اس کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ لم تقبل توبتہ ابدا، ہرگز اس کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔
لا عند اللہ ولا عند الناس، نہ اللہ کے نزدیک نہ لوگوں کے نزدیک، قاضیوں اور مفتیوں کے نزدیک، وحکمہ فی الشریعت عند متأخر المجتہدین اجماع۔ آپ نے کہا، اصول بھی بتا دیا، ایک مسئلہ ہے کہ جس میں پہلی صدی میں اجماع نہیں ہوا، دوسری میں نہیں ہوا، تیسری میں نہیں ہوا، اگر بعد میں کسی صدی میں اجماع ہو گیا، اب یہ اجماع پہلے اقوال پہ بھاری سمجھا جائے گا، تو شاہ عنایت قادری کہتے ہیں تمام متأخرین حنفی فقہا نے وعند اکثر المتقدمین، اور اکثر متقدمین کے نزدیک اور متأخرین مجتہدین کے نزدیک اجماعی طور پر، یعنی بالکلیہ، صرف اکثریت نہیں، کلی طور پر اس کا حکم کیا ہے؟ کہتے ہیں القتل قطعا، کہ اس کو قطعی طور پر قتل کیا جائے گا، ساون ہو، عمدن ہو، مذاق کے لحاظ سے ہو، سنجیدگی کے لحاظ سے ہو، مسلمان ہو، ذمی ہو، جو بھی ہو، جہاں بھی ہو، فرمایا اس کا حکم بالاجماع قتل ہے۔ اور اس سلسلہ میں اگلے لفظ حاکموں کے لیے ہیں، ولا یداہن السلطان او نائبہ فی حکم قتلہ۔ شاہ عنایت قادری کہتے ہیں وقت کا حکمران اس گستاخ کو قتل کرنے میں، یا اس حکمران کا نائب اس گستاخ کو قتل کرنے میں مداہنت کا شکار نہ ہو، اس سلسلہ میں کوئی لچک نہ دے، اس سلسلہ میں مداہنت کا شکار نہ ہو۔ اور فرماتے ہیں وَإِن فَاتَ فِي قَتْلِهِ وَانْعِدَامِهِ، اگر اس گستاخ کو قتل کرنے سے المصالح الدنیویہ، اگر دنیاوی فوائد ڈوبتے ہوں، شاہ عنایت قادری سب کچھ لٹ جائے مگر گستاخ کو ضرور لٹکا دیا جائے۔ وَإِن فَاتَ فی قتلہ وانعدامہ المصالح الدنیویہ، اگرچہ دنیاوی فوائد، دوسری جگہ اس کی وضاحت میں اکابرین نے لکھا ہے کہ دنیاوی مفادات کیا ڈوبتے ہوں کہ گستاخ کے ہاتھ بڑے لمبے ہیں، جو قاضی اس کے قتل کا حکم دے، یعنی اسے قتل کرے تو قاضی بھی اڑ جائیں گے، جج بھی اڑ جائیں گے۔ شاہ عنایت قادری کہتے ہیں جو اڑتا ہے اڑے، گستاخ ضرور اڑنا چاہیے۔ حاکم اس سلسلہ میں کوئی مہلت نہ دے، اور ساتھ اس کے حضرت شاہ عنایت قادری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو ڈھیل کرے گا اس کا بھی حکم پھر وہ گستاخوں والا بن جائے گا۔ اور اس میں واضح طور پر آپ نے لکھا وَقَذَا الشَّتْمُ فِي الْأَئِمَّةِ وَهُمَ الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ، فرمایا جس طرح ہمارے نبی علیہ السلام کو گالی دینا کفر ہے، بندہ مرتد ہو جاتا ہے، شاہ عنایت قادری کہتے ہیں ایسے ہی جو بندہ خلفائے راشدین کے خلاف بھونکے، شاہ عنایت قادری کہتے ہیں وہ بندہ بھی مرتد ہو جاتا ہے۔ آج اگرچہ بھنگیوں اور چرسیوں کے ڈیرے لگ جائیں ان کے مزار پر، مگر قبر والے کا نظریہ سنو، اور کہتے ہیں خصوصاً فی الشیخین لأن شاتمیہم کافرون خلودا بحیث ان تابوا لم تقبل توبتہم ابدا۔ کہتے ہیں خلفائے راشدین میں سے بالخصوص حضرت صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما، ان دونوں کے خلاف جو بولے، جو ان کو گالی دے، تو شاہ عنایت قادری کہتے ہیں فتویٰ یہ ہے کہ اس کی توبہ بھی کبھی قبول نہیں ہوگی، لم تقبل توبتہم ابدا، کبھی اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اس سلسلہ میں شاہ عنایت قادری رحمت اللہ علیہ صدیوں پہلے اپنے قلم کی امانت ہمارے سپرد کر گئے کہ لوگوں جب وقت آیا تو میری بات بھی بلند کرنا، میری رائے بھی دینا جو میں قرآن و سنت سے پیش کر رہا ہوں۔ میری یہ جستجو تھی کہ شاہ عنایت قادری بولے تو کہاں سے بولے، حوالہ لیا تو کہاں سے لیا، ان کے پاس یہ پیغام آیا تو کدھر سے آیا۔ تو میں اس طلب میں نکلا، ہو بہو یہ لفظ مجھے فتاوی حسب المفتین میں ملے، یہ کلمی نسخہ فتاوی حسب المفتین کا میرے پاس موجود ہے، یہ اس کی پہلی جلد، دوسری جلد ہے،
پہلی جلد اس کے علاوہ ہے۔ اس کلمی نسخے کے اندر اس وقت کے قاضی عبد المعالی بن خواجہ بخاری نے یہ لکھا تھا، شاہ عنایت قادری سے کافی پہلے، ان کے الفاظ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ فتاوی حسب المفتین کے اندر ہو بہو یہ الفاظ ہیں، کہتے ہیں اما اذا سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور واحد من الانبیاء علیہ السلام یقتل حدا ولا توبۃ لہ اصلا، کہ جو ہمارے نبی علیہ السلام کو گالی دے یا کسی نبی کی توہین کرے معاذ اللہ، اس کو حد کے طور پر قتل کیا جائے گا، ولا توبۃ لہ اصلا، اس کی کوئی توبہ نہیں ہے، سواء بعد القدرۃ والشہادۃ او جاء تائبا من قبل نفسہ کزندیق، خواہ وہ خود آ کے پیش کر دے اپنے آپ کو یا اس کو گرفتار کیا جائے، ہر حالت میں اس گستاخ کا سر اتارا جائے گا۔ کیوں؟ لأنہ حد واجب، کہ یہ حد واجب ہو چکی ہے، فلا یسقط بالتوبۃ، توبہ سے ثابت نہیں، ساکت نہیں ہوگی، کسائر حقوق الآدمیین، جس طرح آدمیوں کے حقوق ہوتے ہیں، وکحد القذف، جس طرح حد قذف ہوتی ہے، لا یزول بالتوبۃ، جو توبہ سے قبول معاف نہیں ہوتی، وہ حد قذف کی بات جو شاہ عنایت کرتے ہیں وہی فتاوی حسب المفتین کے اندر بھی ہے۔ اور یہ بات کرنے کے بعد کہ گستاخ کی توبہ قبول نہیں، گستاخ کو معافی نہیں، لا یعفی ویقتل، اس کو قتل کیا جائے گا۔ اے فتاوی حسب المفتین کے خواجہ معالی، یہ مذہب کس کا ہے؟ کہتے ھذا مذہب ابی بکر الصدیق والامام الاعظم، کہا یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مذہب ہے اور امام اعظم ابو حنیفہ کا مذہب ہے کہ گستاخ کی توبہ قبول نہیں، گستاخ کو لٹکایا جائے گا۔ یہ ہے دین ہمارا، یہ ہے بزرگوں کی امانت۔ دیکھو شاہ عنایت قادری کے لفظ پیچھے جا کر ان کی سند نکلی، پیچھے فتویٰ کی زبان میں بڑے ائمہ تک یہ بات پہنچی، اور جو دوسری بات انہوں نے لکھی تھی وہ بھی فتاوی حسب المفتین کے اندر موجود ہے، جس میں ہر جہت کی گستاخیوں کے لحاظ سے لکھا گیا، اور امام علم الہدا کی بحر المحیط سے فتاوی حسب المفتین میں یہ حوالہ دیا گیا، من شاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم او اہانہ او آبا فی امور دینہ او فی شخصہ او فی وصف من اوصافہ سواء کان الشاتم مثلا من امتہ او من غیرہا وسواء کان من اہل الکتاب او غیرہ ذمیا کان او حربیا سواء کان من اہل الکتاب الشتم والاہانۃ والعیب صادر عنہ عمدا او قصدا او سہوا او جدا او ہزلا فقد کافر خلودا بحیث ان تاب لم تقبل توبتہ ابدا لا عند اللہ ولا عند الناس۔ فتاوی حسب المفتین کے اندر کہا وہ گستاخ اہل کتاب سے ہو، سکھ ہو، ہندو ہو، یہودی ہو، مسلمان ہو، وہ سرکار کی ذات پر وصف پر تنقید کرے، وہ دائمی کافر ہو گیا، اس کی توبہ قبول نہیں ہے۔ اور یہ فتاوی حسب المفتین میں کہا گیا کہ کسی حال میں اس کو چھوڑا نہیں جائے گا، ہر حال میں اس سے زمین کو پاک کر دیا جائے گا۔